بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا وظیفہ بہت اہم وظیفہ ہے۔ اس ویڈیو کو بالکل سکپ نہیں کرنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی دکاندار سے چینی کی ایک مٹھ بھر کر لینی ہے۔ گھر کے اندر اگر چینی ہے تو سب سے بیسٹ ہے، یقیناً گھر کے اندر تو موجود ہوتی ہے، وہاں سے ایک مٹھ چینی کی لے لینی ہے اور اس مٹھ چینی کو لے کر آپ نے ایک کمرے میں بیٹھ جانا ہے، لیکن بیٹھنا اکیلے ہے، یہ میری بات سن لیجئے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 3 چیزوں کا استعمال نہیں کرنا۔ ایک تو کچا تھوم نہیں کھا کر یہ وظیفہ کرنا، دوسرے نمبر پر کچا پیاز کھا کر بھی نہیں کرنا، اور تیسرے نمبر پر کچی مولی بھی کھا کر نہیں کرنا، کیونکہ اس سے منہ میں بدبو آتی ہے۔ جب منہ سے بدبو آتی ہے تو فرشتے قحط کرتے ہیں، تو پھر فرشتے واپس چلے جاتے ہیں، اس وظیفے کا مزہ نہیں آتا۔ اس لیے یہ 3 کام آپ نے کرنے ہیں۔ 3 کام وظیفہ کرنے سے پہلے یہ 3 چیزیں نہیں کھانی، ایک تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے جب وظیفہ کرنا ہے، اس وقت آپ کے پاس اور کوئی بندہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اور اس کے علاوہ یہ عمل عورتیں بھی کر سکتی ہیں اور مرد بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی بات آ گئی۔ اور اس کے آگے ہم چلتے ہیں۔ یہ 3 وقت ایسے ہیں، اس میں یہ کام نہیں کرنے، یہ وظیفہ نہیں کرنا۔ سب سے پہلے جب سورج نکل رہا ہو، سورج کی کرنیں نکل رہی ہوں، تو آپ کو پتہ ہوگا جب نماز اشراق ہے، وہ جب سورج نکلتا ہے تو اس کے 20 منٹ بعد نماز اشراق ادا کی جاتی ہے، کیونکہ وہ وقت بڑا نازک ہوتا ہے اور اس وقت باتیں نہیں کی جا سکتیں، تو آپ نے اس وقت بھی یہ عمل نہیں کرنا۔ اور جب سورج غروب ہو رہا ہو تو اس وقت بھی آپ نے یہ عمل نہیں کرنا۔ 2 ٹائم تو آپ کو یہ بتا دیں۔ اور تیسرا ہے بالکل زوال کا ٹائم، جب سر کے اوپر سورج ہو۔ یہ 3 کام جو ہیں یہ پہلے بتائے ہیں، وہ بھی 3 ہی تھے۔ جو آپ نے چیز کھائی ہے تو اب یہ بھی 3 ہی ہیں کہ یہ 3 وقت یہ ایسے ہیں، آپ نے اس دوران وظیفہ نہیں کرنا۔ یہ بھی آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ میری یہ عقل کہہ رہی ہے کہ آپ کو میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہوگی۔ اس سے آگے تھوڑا سا ہم چلتے ہیں۔ ناظرین، وظیفہ کرنے سے پہلے میں ایک التماس کروں گا، کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے اور میرے اللہ کا حکم تو ماننا ہم پر ضروری ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ میں خود بھی اور میرے آسمان پر جتنے فرشتے ہیں، یہ سب میرے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے، اور جس لوگوں نے مجھے مانا ہے اور میری قدرت کو مانا ہے، میرے پیغمبروں کو مانا ہے، تو ان کے لیے بھی میرا ماننا بہت ضروری ہے کہ وہ میرے نبی آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے۔ اس لیے وظیفہ بتانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہم سب کا یہ درود اپنی بارگاہ الہی کے اندر منظور فرما، اور اب ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی جانب۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب آپ نے وہ چینی لے کر ایک کمرے میں بیٹھ جانا ہے تو جو میں نے پابندیاں لگائی ہیں وہ ضروری آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، کھانے والی بھی اور وقت والی بھی۔ اور اس کے بعد آپ نے چینی کو سامنے رکھ لینا ہے اور اس چینی کے اوپر ہاتھ رکھ لینا ہے۔ یہ 5 انگلیاں اس کے اندر ہوں، ایک انگوٹھا 4 انگلیاں، یہ بالکل اس چینی کے اندر آپ نے یہ رکھ دینی ہے۔ اس کے بعد 3 بار درود پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ اور اس کے بعد آپ نے اس وقت درود پڑھنے کے فوراً بعد سورۃ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس کے اندر بڑا راز ہے۔ یہ پیش میرے نبی کی شان میں اللہ نے بھیجی ہے، یہ بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے سورت، اور آپ نے اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد 99 بار یا رزاق اللہ کا ایک اسم ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں 3 بار درود شریف کے بعد اس کے اوپر دم کر دینا ہے، کسی کو بتانا نہیں۔ آپ نے یہی چینی لے کر جہاں پر کپڑے تو وہاں پر آپ نے یہ پھینک دینی ہے، اور اس کو جب پھینکیں گے تو اس کا پتہ کسی کو نہیں چلنا چاہیے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اس کے معجزات دیکھنا۔ اس کے بعد اتنا رزق آئے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو خود جو بتا رہا ہوں، میں نے بھی یہ عمل کیا اور کرتا۔ مکوڑوں کے گھر ہوتے ہیں، چیونٹیوں کے گھر ہوتے ہیں، تو وہاں آپ نے یہ پھینک دینی ہے۔ جب پھینکیں گے تو اس کا پتہ کسی کو بھی نہیں چلنا چاہیے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اس کے معجزات دیکھنا۔ اس کے بعد اتنا رزق آئے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، خود جو بتا رہا ہوں۔ میں نے بھی یہ عمل کیا ہے اور کرتا بھی ہوں۔ تو اس لیے میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو کام، جو چیز آپ خود پسند کرتے ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے ضرور کرو۔ اس لیے میں نے یہ ضرور سمجھا کہ میرے جو دوست احباب، میرے بھائی مجھے سنتے ہیں، اس تک یہ میسیج ضرور پہنچا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ پر بھی یہ لازم ہے، یہ آپ پر قرض ہوگا۔ جہاں ویڈیو آپ سنیں گے تو اپنے دوستوں میں ضرور اس کو شیئر کرنا، تاکہ کوئی انسان اس سے پیچھے نہ رہ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔